نہیں چلے گا، خنڈا راج نہیں چلے گا. میں دیکھوں گی، اگر میں قید کاٹ سکتی ہوں میں یہ بھی کاٹوں گی. آؤں گی میں منڈے کو پھر روکے باہر پولیس. کتنا ماریں گے، کتنے کیسز بنائیں گے؟ ان کی تو بلدیت بتائیں ساروں کی، میں جب پوچھوں گی. راج نہیں چلے گا. گنڈا آشا کو انصاف دو، آشا کو انصاف دو. پولیس گردی بند کرو، پولیس گردی بند کرو. گنڈا راج نامنظور. شریفوں کی بدماشیاں نامنظور، 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 نامنظور. نہ کوئی شرم نہ کوئی لاभ. رانا سنا، رانا سنا. ظلم کے یہ ضابطے مجھے برتھ سرٹیفکیٹ بنایا کرے. یہ یونین کونسل کے قابل ہے بندہ. اور کچھ نہیں، انہوں نے فوٹو بڑی بنا لی شباب بھی شاہ جی پیچھے آ جاؤ. آؤں گی سوموار کو بھی آ رہے ہیں. اس کا راستہ ہم لوٹے لے کے آ سکتے ہیں، ہمیں کچھ تسی لفظ رہ گئے پر لوٹا اندر بہت گیا. اندر ہی جایا ہو جائے گا. پتہ تو چلے ہم کیوں کھڑے. اب آپ کو پتہ چل گیا جو اپنی بہوؤں کے ساتھ ہی کراتے ہیں وہ ہاؤس پہ بھی عورتوں کو کیسے برداشت کریں گے. وہ ایک ہے جو بڑی اچھی شعر و شاعری ساجدہ اوپر سے کودے گا. بنانا پڑے گا بنا کے راجا صاحب بن جائے گا. بن جائے گا بہت اچھا. نہیں ہم آپ کے آرٹ کے بغیر وزٹرز گیلری میں نہیں جا سکتے. ادروائز اسمبلی میں لوگ جاتے ہیں، جا سکتے ہیں. لوگ ہیں وہ آفیسر چاہتے ہیں. ہاں میرا بھی لڑکا کسی عورت کرانے آتا ہے، میں نے اس کا کارڈ بنوایا ہوا ہے. میں کہتی ہوں اور پہ بات کی ہے، یہ کہتا ہے کہ ان کی اپنی بلڈنگ دیکھے، ان کی بلڈنگ ذرا میں آرام سے بتاؤں. عظما کدھر ہے سمینا؟ ان کی اپنی بلڈنگ جو ہے نا گھر کا اس کا نقشہ پاس ہوا ہوا ہے اور ان کی بلڈنگ نہیں گری، سب کی گری ہے. قانون ان پہ ختم ہوتا ہے، نہیں گری تو بنا ہے. ان کے اوپر قانون ہی فوراً ہی اس کے بعد لا چینج ہو گیا. نہ شرم نہ لا. رانا سنا، رانا سنا. پولیس گردی بند کرو، گنڈا راج بند کرو. پولیس گردی بند کرو، پولیس گردی بند کرو، پولیس گردی بند کرو، پنجابی تشدد بند کرو، پولیس گردی. شریفوں کی بدماشیاں نامنظور، نامنظور. شریفوں کی بدماشیاں نامنظور، نامنظور. شریفوں کی بدماشیاں نامنظور، نامنظور. شری تذلیل بند کرو. اینٹی ویمن اسمبلی بند کرو. اینٹی ویمن اسمبلی آدھے گھنٹے بعد کریں بھی. اینٹی وومن اسمبلی. عورت کی دشمن نون لیگ، 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 عورت کی دشمن نون لیگ. آبادی کی دشمن نون لیگ، آدھی آبادی کی دشمن نون لیگ. نہیں مانیں گے ہم ان کے. بنانے کے لیے بھیجے، اس کو پتا چلے کس کا باپ کون ہے. اینٹی وومن اسمبلی، اینٹی وومن سیکٹری، اینٹی وومن سیکٹری. پکڑ کے لاؤ، وہ میری اپنی ہے. غزالہ کو آپ کے لیے عائشہ کو انصاف دلاؤ. ملیکا صاحب امیر المومنین لوٹا.
میری بات شور بچانے سے چیخنے سے رونے سے کبھی انصاف ملتا ہی آپ پہلے ایشو جو ڈیفائن کر لیں. اگر انہوں نے طلاق دے دیا تو میڈیا کے سامنے آگے بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا مالکہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے طلاق دے دی تو میڈیا کے سامنے آ کے طلاق دے بھی دی ہے تو طلاق دکھا دے. طلاق دینے کے بعد سابقہ بیوی کو سڑکوں پہ مارا جاتا ہے یا پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے. عائشہ کے پاس نکاح نامہ ہے تو وہ میڈیا کو کیوں نہیں دکھا؟ طلاق نامہ دکھا دے. طلاق نامہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے وہ دکھائے؟ لا منسٹر یہ باتیں لا پولیس کیوں نہیں کرتے؟ پولیس گردی کے خلاف انصاف مانگنے آئی ہے. وہ پولیس گردی کے خلاف انصاف مانگ رہی ہے. بات ایسے کوئی نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, بات کرنے سے ہوتی. آج ایسے حالات کیوں ہو گئے کہ ہمیں اسمبلیوں کا راستہ لینا پڑا؟ آپ بھی بزرگ خاندانی ہیں, میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. بات یہ ہمیں مجبور کیا گیا مجھے, اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے ہماری آوازیں نہیں سنی, ان کی بھی ہم صاحبہ نے. ٹھیک ہے یہ اب آپ کے سامنے ہی ہے. چلے آئے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 1 منٹ رک کے. اسپیکر صاحب 1 منٹ رک جائیں پلیز. پہلی بار اسپیکر صاحب جان لگے ٹینشن چالو ہوئی. نہیں اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے, میری بات سن لیں. ہم نے اسپیکر صاحب سے اپیل کی ہے کہ ان کی بات سنیں. انہوں نے کہا آپ لوگ سنیں اور مجھے ریٹن دے دیں, میں اس میں پروب کروں گا. پھر آپ سے اپیل کر رہی ہوں بار بار انصاف کرو. جلدی کھڑے ہو. سردار ذوالفقار خان کھوسا صاحب, ذوالفقار خان کھوسا صاحب, سردار ذوالفقار خان کھوسا صاحب, آپ ایک مظلوم عورت کی بات سنیے. سردار ذوالفقار خان کھوسا صاحب, سردار ذوالفقار خان کھوسا صاحب, آپ بات کریں, آپ بات کر لیجیے. یہ دیکھیے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, صرف آپ ہمارے اور یہ ہمارے بڑے ہیں. مت کرو اس طرح, مارو پیٹو. نہیں چلے گا. آگے چلے یا عائشہ احد کی غیر متوقع پنجاب اسمبلی آمد سے حکومتی بینچز کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور اس معاملے کی ایوان میں نشاندہی کے بعد جلد ہی اجلاس کو پیر تک ملتوی کر دیا گیا. کیمرامین حافظ عمران کے ساتھ شمائلہ جعفری, دنیا نیوز, لاہور. عائشہ احد کی غیر متوقع پنجاب اسمبلی آمد سے حکومتی بینچز کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور اس معاملے کی عائشہ احد کی پنجاب اسمبلی غیر متوقع آمد سے حکومتی بینچز کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور اس معاملے کی ایوان میں نشاندہی کے بعد جلد ہی اجلاس پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. کیمرامین حافظ عمران کے ساتھ شمائلہ جعفری, دنیا نیوز, لاہور. عائشہ احد کی غیر متوقع پنجاب اسمبلی آمد سے حکومتی بینچز کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا
और इस मामले की ऐवान में निशानदही के बाद जल्द ही इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ शमाला जाफरी, दुनिया न्यूज, लाहौर। ठीक है, मैं चीफ स्पीकर पंजाब से अपील करने आई हूँ। जो आप सबको पता है कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और उनका आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। मुझे कोर्ट से रिलीफ मिली ज़रूर है, लेकिन जो गुनाहगार है उनको सज़ा नहीं मिली। जिन पुलिस वालों ने मुझे मारा, मेरे टॉर्चर के फिजिकल, मेरा रिमांड लिया गया 10 दिन का, रिमांड से पहले ही मुझे मारा गया और पुलिस वालों से मरवाया गया। SHO के तो लेवल का ये पर्चा नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत आ गई थी रातों रात? मैं कोई भागने तो नहीं लगी थी ना कि सुबह SCPO लाहौर ने 4:30 बजे SP कैंट को और SHO अतीक डोगर को उठा के कहा कि 506 का पर्चा कर दिया जाए, क्योंकि मेरी बेल कंफर्म हो जानी थी कि मैं बेगुनाह थी। तो उनसे पूछा जाए कि CCPO लाहौर, IG पंजाब, SSP जो भी हैं इन्वेस्टिगेशन और दूसरे ऑपरेशन, उन्हें बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए उनके पीछे किनके हाथ हैं, उन्हें बेनकाब किया जाए और इसकी इंक्वायरी हेल्ड की जाए। आज तक हमेशा मियाँ शहबाज शरीफ साहब, खादमे आला पंजाब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके नोटिस में ये, जिस दिन मेरे साथ ये वाकया हुआ, मेरी वालदा ने किसी के ज़रिए फ़ौरन 3 घंटे के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद इतला दे दी थी कि मेरी बेटी को रेस कोर्स थाने में उठाकर ले गए थे। उसके बाद अगले दिन मुझे इंसाफ मिलने के बजाय, बाहर निकलवाने के बजाय मुझे 10 दिन का रिमांड दिया गया। खादमे आला साहब हर जगह जाते, स्वात वहाँ पहुँच जाते, भावलनगर पहुँच जाते, भावलपुर पहुँच जाते, उनको हमारा घर याद नहीं आया। आज चौथा माह हो गया है, कोई उनकी पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया, किसी ने इसके लिए कोई इंक्वायरी हेल्ड नहीं की। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने टॉक शोज़ में मेरे बारे में बड़े अजीब से कमेंट्स पास करते हैं, जबकि इन लोग ये भूल चुके हैं जो मेरे साथ हुआ है वो किसी की भी बेटी बहन के साथ हो सकता है। मुझसे ज़्यादा जुल्म हुए हैं, लेकिन हम सबको अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये नहीं कि पंजाब हुकूमत जब दिल चाहे जिस मर्जी औरत को उठाएं और थानों में फिंकवाएं और मरवाएं, पुलिस वालों से गुंडागर्दी करवाएं। ये पुलिस स्टेट बन चुकी हुई है। इस तरह नहीं, हमारी औरतें पंजाब हुकूमत के हुक्मरानों की जागीर नहीं है। मैडम, आज आपको इजाज़त मिलेगी अंदर जाने की? क्या आप स्पीकर से मिलने, तो स्पीकर से मिलने की इजाज़त मिलेगी? अभी मिलेगी, मैं आई हूँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकलेगा। आप लोग सब मेरे साथ हैं, जितने पार्लियामेंटेरियन औरतें बहनें मेरी अंदर हैं, उन्हें चाहिए कि मेरी आवाज़ पे वो बाहर आएँ और मुझे अंदर लेके जाएं। और स्पीकर पंजाब से मेरी अपील है कि मेरी सुनवाई हो, क्योंकि यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ गुंडा राज है, जंगल का कानून है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने सारे PMN नून के जितने MPs MNA जिनको मैं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा फैमिली मैटर है, उसको मैं यहाँ नहीं लेने आई। जो मेरे साथ टॉर्चर किया गया, मुझे पुलिस से मरवाया गया, जो मेरे कत्ल का प्लान किया गया, किसके कहने पे किया गया है? उनको अभी तक सजा क्यों नहीं मिल रही पुलिस वालों को? IG पंजाब CCPO के पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जो ये सब कुछ किया है? अगर इस टॉर्चर के लिए, तशद्दुद के लिए आवाज़ नहीं हम उठाएंगे, अगर मेरे जैसी औरतों के साथ ये होगा तो दूसरियों के साथ क्या होगा? आज मैं खादमे आला पंजाब से झोली उठा के कह रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए और गुनाहगारों को सजा दिलवाई जाए। मैं भी पंजाब की और पाकिस्तान की बेटी हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 माह से मैं घर घर के दरवाजे हर जगह फ़ोन करती हूँ, आप लोगों से भी राब्ते करते हैं, आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। ये जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। इससे तो बेहतर आपके घर वाले मुझे मरवा देते थानों में भिजवाने के बाद, मेरे ऊपर जो झूठे केसेस बनवाए हैं और सब कुछ किए, और आपके स्पोक्समैन वगैरह जितने भी लोग हैं मेरे पे गंदी ज़ुबान आप करवाते हैं। अल्लाह के लिए रहम करें, हम भी आपकी बेटियों की तरह हैं। अगर मरियम नवाज आपकी बेटी है तो आयशा आहद भी किसी की बेटी है। आज मेरा बाप व्हील चेयर पे है तो मुझे आज उठकर, अगर मेरा वाले ठीक होते तो आज मुझे व्हील चेयर पे ना होते तो आज मुझे यहाँ ना आना पड़ता। रहम करें, आप हम पे रहम करेंगे, अल्लाह आप पे रहम करेगा। हम इस पंजाब के, लाहौर के, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आप 18 करोड़ अवाम की बात करते हैं। आप इस वक्त भी अंडर प्रेशर है आयशा? मतलब क्यों नहीं प्रेशर है? एक तरफ आयशा आहद मलिक है, दूसरी तरफ पूरी पंजाब स्टेट है। आज निकलते वक्त भी 10 दफा मेरी वालदा ने मुझ पे आयतल कुर्सी पढ़ रही है, और चारों को लड़का बेटा जो कदम उठाने जा रही है, अब वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा अल्लाह से बड़ी किसी की ताकत नहीं है।
اور مجھے یقین ہے اللہ پاک رحم کرے گا. اور میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، ہم بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے مت اتروائیں، ہمیں اسمبلیوں میں آنے کے لیے مجبور نہ کریں، ہمیں گھروں میں بیٹھے انصاف دیں. عائشہ، جو آپ کہہ رہی تھی کہ رانا ثناء اللہ جو جب اپوزیشن میں اپنا پیپلز پارٹی میں تھے وہ مریم نواز کے بارے میں کچھ، وہ کیا آپ لے کر آئیں گے؟ ان کی وہ جو بھی ہے، وہ میرے بڑے ہیں، انہیں میرے لیے یا وہ مریم ہو یا کسی کی بھی بیٹی ہو، وہ چاہے راجہ ریاض صاحب ہو، رانا ثناء اللہ صاحب ہو، کوئی بھی ہو، بہنوں بیٹیوں کے لیے ایسے منہ بھر کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. کل کو ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جو آج عائشہ آہد کے ساتھ ہوا ہے یا کسی کے ساتھ ہوا ہے، ان کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پارلیمنٹیرینز جتنی عورتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کاف لیگ، جتنی سب کو چاہیے آئیں، میرے ساتھ آئیں اور انصاف کی بات کریں. میں وقت آنے پہ آپ ان میں سے، ان کے خاندان میں سے، میں نے ابھی بھی کہا ہے میں اس مسئلے کے لیے نہیں آئی، ثبوت میرے ساتھ ہے. ان میں سے، ان کی فیملی میں سے کوئی اسپوکس مین نہیں، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی منسٹر نہیں، نہ آپ کا، نہ ان کا، نہ کہ ان کی فیملی کا کوئی شخص آئے گا اور پھر اس کے سامنے ہوا. آپ نے ہائی کورٹ کے حکم پر آپ کا میڈیکل ہوا، میڈیکل رپورٹس ہم تک پہنچی، اس میں کیٹیگوریکلی ڈاکٹروں نے سیدھا سیدھا لکھا کہ آپ پر ٹارچر ہوا، ڈنڈوں سے ٹارچر ہوا. اس رپورٹ کا کیا بنا؟ اس کے بعد مجھے نہیں، مجھے کچھ دن پہلے میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ایم ایس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا کہ جس نے وہ رپورٹ لکھی. جی، اور وہ میرے جاننے والے نہیں تھے، میاں شہباز شریف صاحب کے پنجاب حکومت کے تھے. بورڈ آرڈر، کورٹ کے آرڈر کے بعد بورڈ بیٹھا تھا صاحب. آپ کو تھریٹ کون لوگ کر رہے ہیں جو ابھی بات کر رہی ہیں؟ پنجاب حکومت کے لوگ. کیٹیگوری کے لیے اسپوکس مین کا آپ نے بات کی؟ نہیں، انہوں نے مجھے کوئی تھریٹ نہیں کی، اسپوکس مین نے کیے، ان کی اپنے فیملی. وہ جو ٹاک شوز پہ آ کے کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جی کرمنل ریکارڈ ہے. تو میرے کیسز اگر کوئی لیگل میٹر فیملی کے تھے بھی، بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں، تو اس کی پیروی کون کر رہا تھا؟ میرے اپنے ہی پنجاب حکومت جو میرے اپنے ہیں، جن کا میں نام ابھی نہیں لینا چاہیے، انہی کے وکیل کر رہے تھے نا. عائشہ یہ بتائیے آج پھر چونکہ پورا میڈیا موجود ہے، ایک آدھ نہیں ہے، سارا میڈیا موجود ہے، قوم کو ذرا کھل کے بتائیے کہ آپ کی حمزہ شہباز شریف سے شادی ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، نکاح نامہ کہاں ہے؟ دیکھیے بات سنیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں، میرا خیال ہے میں حمزہ شہباز کی شادی کے لیے آج یہاں نہیں آئی. نہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں، وہی تو. اچھا بات آپ کی شادی ہوئی ہے، میں ابھی بھی اس کی بیوی ہوں. ایک منٹ دوبارہ بولیں، آپ کی حمزہ شہباز سے شادی ہوئی ہے؟ نہیں، میری اس سے شادی ہوئی، ابھی بھی اس کی بیوی ہوں. بس اب اس کے بعد اس سوال کے لیے میں یہاں نہیں آئی، اس کا جواب دینے کے لیے وہ ہمارا فیملی میٹر ہے. فیملی میٹر ہے. فیملی میٹر پہ کیا پروگریس ہو رہی ہے اس وقت؟ میری کوئی سنوائی نہیں، میرے تو اپنے کیسز پہ سنوائی نہیں ہے. وہ ان کی ریسنٹ میں فیملی سے کوئی خواتین نے، حمزہ نے یا کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ ہاں، ان کی فیملی کی خاتون دو کچھ عورتوں سے رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا آپ کو انصاف ملے گا اور بہت جلد ملے گا، لیکن اس بات کو بھی 4 ماہ ہونے والے ہیں. نکاح نامہ کہاں ہے؟ وہ یہ سب باتیں جب میں نے ابھی بھی آپ کو کہا ہے، ابھی بھی میرے ساتھ ایویڈنسز لے کر آئی، میں خالی ہاتھ نہیں آئی. ان میں سے 4 بندوں کا میں نے نام اندر بھی لیا ہے، یہاں بھی لیا ہے. میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز، حمزہ شہباز، ان میں سے کوئی بھی آ جائے میں آپ کو سارے ایویڈنسز دے دیتی ہوں. اچھا، ابھی اسپیکر سے بات ہوئی آپ کی؟ ابھی جو آپ نہیں، ابھی تک اسپیکر صاحب نہیں آئے. لیڈر اپوزیشن نے آپ کو کیا یقین دیا؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ بیٹا آپ چل کر آئے، آپ کو انصاف ملے گا، ہم کوشش کریں گے. اور جب تک آپ کی اسپیکر سے ملاقات نہیں ہوتی آپ یہاں پہ رہیں گی؟ انشاءاللہ میں رہوں گی. چلو جی، تھینک یو. انشاءاللہ پہنچے گی. میں آج آ گئی ہوں، انصاف لے کے جاؤں گی. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کو انشاءاللہ تعالیٰ آج مجھے انصاف دینا پڑے گا. آپ یہاں پر آج کیوں آئی ہیں؟ کیا مقصد آپ کو؟ ابھی آپ ساتھ کھڑی ہوئے ہیں نا، وہیں تو ساتھ آئے نا. جی میڈم. میڈم آپ آج کیوں آئی ہیں؟ میں چیف اسپیکر پنجاب سے اپیل کرنے آئی ہوں. جو آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں اور ان کا آج تک مجھے انصاف نہیں ملا. مجھے کورٹ سے ریلیف ملی ضرور ہے، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کو سزا نہیں ملی. جن پولیس والوں نے مجھے مارا، میرے ٹارچر کے فزیکل، میرا ریمانڈ لیا گیا 10 دن کا، ریمانڈ سے پہلے ہی مجھے مارا گیا اور پولیس والوں سے مروایا گیا. SHO کے تو لیول کا یہ پرچہ نہیں ہے. آخر ایسی کون سی طاقت آ گئی تھی راتوں رات
मैं कोई भागने तो नहीं लगी थी ना कि सुबह SCCPO लाहौर ने 4:30 बजे SP कैंट को और SHO अतीक डोगर को उठा के कहा कि 506 का पर्चा कर दिया जाए, क्योंकि मेरी बेल कंफर्म हो जानी थी कि मैं बेगुनाह थी। तो उनसे पूछा जाए कि CCPO लाहौर, IG पंजाब, SSP जो भी हैं इन्वेस्टिगेशन और दूसरे ऑपरेशन, उन्हें बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए उनके पीछे किनके हाथ हैं, उन्हें बेनकाब किया जाए और इसकी इंक्वायरी हेल्ड की जाए। आज तक हमेशा मियाँ शहबाज शरीफ साहब, खादिम आला पंजाब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके नोटिस में ये, जिस दिन मेरे साथ ये वाकया हुआ, मेरी वालदा ने किसी के ज़रिए फ़ौरन 3 घंटे के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद इतला दे दी थी कि मेरी बेटी को रेस कोर्स थाने में उठाकर ले गए थे। उसके बाद अगले दिन मुझे इंसाफ मिलने के बजाय, बाहर निकलवाने के बजाय मुझे 10 दिन का रिमांड दिया गया। खादिम आला साहब हर जगह जाते, स्वात वहाँ पहुँच जाते, भावल नगर पहुँच जाते, भावलपुर पहुँच जाते, उनको हमारा घर याद नहीं आया। आज चौथा माह हो गया है, कोई उनकी पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया, किसी ने इसके लिए कोई इंक्वायरी हेल्ड नहीं की। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने टॉक शोज़ में मेरे बारे में बड़े अजीब से कमेंट्स पास करते हैं, जबकि इन लोग ये भूल चुके हैं जो मेरे साथ हुआ है वो किसी की भी बेटी बहन के साथ हो सकता है। मुझसे ज़्यादा जुल्म होते हैं, लेकिन हम सबको अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये नहीं कि पंजाब हुकूमत जब दिल चाहे जिस मर्जी औरत को उठाएं और थानों में फिंकवाएं और मरवाएं, पुलिस वालों से गुंडागर्दी करवाएं। ये पुलिस स्टेट बन चुकी हुई है। इस तरह नहीं, हमारी औरतें पंजाब हुकूमत के हुक्मरानों की जागीर नहीं है। मैडम, आज आपको इजाजत मिल गई अंदर जाने की? क्या आप स्पीकर से मिलने, इतने स्पीकर से मिलने की इजाजत मिल गई? अभी मिलेगी, मैं आई हूँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकलेगा। आप लोग सब मेरे साथ हैं, जितने पार्लियामेंटेरियन औरतें बहनें मेरी अंदर हैं, उन्हें चाहिए कि मेरी आवाज़ पे वो बाहर आएँ और मुझे अंदर लेके जाएं। और स्पीकर पंजाब से मेरी अपील है कि मेरी सुनवाई हो, क्योंकि यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ गुंडा राज है, जंगल का कानून है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने सारे PMN नून के जितने MPs MN जिनको मैं जानती थी कोशिश की, नंबर्स लिए, सबसे राब्ता किया, मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। आज तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। आज उम्मीद करती हैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पाक रहम करेगा। इंसाफ तो मिली, जना मुझे ना मिला बाकियों को तो मिलेगा, कोशिश तो करना मेरा हक है। बुलवाएं जी, मुझे अंदर लेके जाया जाए। आप अंदर जाएं? नहीं, आप उन्हें बुलाएं, अपोजिशन लीडर जो भी हैं, राजा रियाज साहब वगैरह जो भी हैं, आए और यहाँ इनके जो हैं जितनी पार्लियामेंटेरियन बहनें हैं उन्हें बुलवाया जाए। मैं अपना मेडिकल भी रेक कर आई हूँ, जिसकी वजह से मेडिकल रिपोर्ट पे जो निशान, MS को भी इन्होंने चेंज कर दिया। खुद ही इन्होंने एक बोर्ड बनाया, उन्होंने मेरे हक में सही अभी रिपोर्ट नहीं दी, आधी दी, तो उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। जो थोड़ा सा सच बोलेगा पंजाब हुकूमत में, उन सबको निकाल दिया जाएगा। मैडम, आपको पता भी है कि उन्होंने MS को ऐसे किया है, पुलिस के थ्रू आप पे टॉर्चर भी करवाया है, और आप जिस ऐवान के सामने आई हैं उसमें भी उन्हीं की हुकूमत है। उम्मीद है आपको ये ऐवान आपको इंसाफ दे सकेगा? ना दे, हम आगे चलेंगे, हम आगे चलेंगे। कितने केस बनवाएंगे? मरवाते हैं मेरे ऊपर, मुझे बदमाशों के जरिए, प्रोफेशनल किलर्स के जरिए धमकियां देते हैं, पुलिस के जरिए दिलवाते हैं। आज तक मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई। उन फिलिपिनोज को पुलिस प्रोटेक्शन दी हुई है, मुझे नहीं मिली। मैंने लिख के बार बार एप्लीकेशन भी दी, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये ऑपोजिशन लीडर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी जी, मैं आज आपके पास इसलिए आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं भी पाकिस्तान की एक बेटी हूँ, आप लोगों की भी बेटी हूँ, और मैंने जितने मुस्लिम लीग नून के MPs MN जिनको मैं जानती हूँ, मैंने उनसे अपील की मुझे इंसाफ दिया जाए। और बार बार मैंने इन लोगों से राब्ते किए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हुक्मरान वक्त खादिम आला हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनसे भी मेरी वालदा ने भी बताया जब मैं थाने के अंदर भी थी। उसके बाद मुझे 10 दिन का रिमांड हुआ, आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। बहनों बेटियों को और बहुओं को अगर असेंबली और जाके रोड्स पे निकल के इंसाफ मिलना है तो ये कैसा कानून है, ये कैसा सूबा है, ये कैसा पाकिस्तान है? मुझे इसका जवाब दे दिया जाए। अगर आप लोग मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो बुलवाएं उन्हें। मैं भी अपनी रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे जिन्होंने पुलिस वालों ने मारा, मुझे SHO से मरवाया गया। CCPO लाहौर ने सुबह 4:30 बजे उठकर
کس کے کہنے پہ مارا ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں، جس کے کہنے کے پیچھے وہ اللہ کے رسول پاک کے بعد کس کی اتنی بڑی طاقت ہے جس نے CCPO نے صبح 4:30 بجے حکم دیا کہ 506 کے پرچے میں مجھے اٹھایا جائے؟ وہ کون سا ایسی طاقت ہے کہ میں بھاگتی جا رہی تھی، میں اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی تھی؟ صاحب آپ کے پاس ہیں، اسپیکر کے پاس لے کے جائیں گے، اسپیکر سے ملنے آئیں گے؟ بالکل چیمبر دعوت دیں انہوں جی. اور دیکھیں جی، بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بالکل ڈرتی نہیں ہوں، مجھے پتہ لائف چل رہا ہے۔ جنہوں نے طریقہ بنا لیا بہنوں، بیٹیوں اور بہوؤں کو اپنے اسپوکس مین سے، پنجاب حکومت کے حکمرانوں نے، خادم اعلیٰ نے، میاں نواز شریف صاحب سب نے، کہ اب اسپوکس مین کے ذریعے ہمیں ذلیل کروائیں گے۔ اگر یہ میرے بارے میں کچھ کمنٹس پاس کرتے جس کی آپ کو ہے کہ جی یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، مجھ سے اس کے ثبوت دیں، اس کے پیچھے کون تھا، میرے کیسز کی پیروی کون کر رہا تھا۔ آج میں یہاں آئی گئی ہوں نا، جب بہنیں بیٹیاں آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے، راجہ صاحب ہمیں یہاں ہی آنا پڑنا ہے گھر کی باتوں کو، اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ٹارچر ہوا ہے۔ میرا مین ایشو یہ، میرے ساتھ ٹارچر کیوں کیا گیا؟ ایک ملازمہ یا ٹرسٹ جو بھی ایجنسی ہے اس میں اتنی طاقت آ گئی، میرے کہنے پہ پرچہ کیوں نہیں کٹتا؟ CCPO لاہور رات صبح 4 بجے ایسی کون سی قوت تھی اس کے پیچھے جس نے صبح 4 بجے آرڈر کیا؟ اور میں بیل کے اندر تھی، 8:15 بجے مجھے اٹھا کے ریس کورس تھانے جا کے مردوں سے مروایا گیا SHO سے، اور وہ SHO ابھی بھی ڈیوٹی پہ ہے برکی میں فیکٹری میں۔ یہ بتا رہی ہیں ان پہ تشدد کیا گیا ہے، اگر جو شادی والا معاملہ ہے وہ تو ایک اور چیز ہے، جس طرح ان پہ تشدد کیا گیا اس معاملے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کیا کہیں گے اس ایوان میں، کیا کہیں گے، کتنی مدد کریں گے؟ جی یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، اور اس پر ہم نے متعدد بار بات کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو میاں فیملی کے ہیڈ ہیں وہ اس پر سیریس ہوں، اس پر ایکشن لیں، اور محترمہ کو اپنے پاس بلائیں، ان کا موقف بھی سنیں، اور یہ ان کی فیملی کا مسئلہ ہے، اس کو حل کریں۔ جہاں تک پولیس تشدد ہے، ہم نے پہلے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف پرچہ درج ہو جو ابھی تک نہیں ہوا۔ جس طرح محترمہ بتا رہی ہیں کہ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب خود انوالو ہیں، تو اس وجہ سے ان کے صاحبزادے بھی انوالو ہیں، تو اس وجہ سے یہ پرچہ نہیں ہو رہا، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم آج پھر محترمہ کے آنے پہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ میرے چیمبر میں بھی آئیں، اور ہم اس مسئلے کو ہاؤس میں بھی اٹھاتے ہیں، اسپیکر صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان سے ملیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو انصاف ملے۔ لیکن میں پھر ایک دفعہ آج اس فورم سے میاں نواز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ خود محترمہ کی بات سنیں، کیونکہ وہ فیملی کے ہیڈ ہیں، اور ان کو انصاف دلائیں، یہی میری ان سے گزارش ہوگی۔ آئیں جی، آپ فیملی میٹر ہے، اس کو میں یہاں نہیں لینے آئی۔ جو میرے ساتھ ٹارچر کیا گیا، مجھے پولیس سے مروایا گیا، جو میرے قتل کا پلان کیا گیا، کس کے کہنے پہ کیا گیا ہے؟ ان کو ابھی تک سزا کیوں نہیں مل رہی پولیس والوں کو؟ IG پنجاب CCPO کے پیچھے کون سی ایسی طاقت ہے جو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر اس ٹارچر کے لیے، تشدد کے لیے آواز نہیں ہم اٹھائیں گے، اگر میرے جیسی عورتوں کے ساتھ یہ ہوگا تو دوسریوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج میں خادم اعلیٰ پنجاب سے جھولی اٹھا کے کہہ رہی ہوں مجھے انصاف چاہیے، اور گناہ گاروں کو سزا دلوائی جائے۔ میں بھی پنجاب کی اور پاکستان کی بیٹی ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب 4 ماہ سے میں گھر گھر کے دروازے ہر جگہ فون کرتی ہوں، آپ لوگوں سے بھی رابطے کرتے ہیں، آج تک میری سنوائی نہیں ہوئی۔ یہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اس سے تو بہتر آپ کے گھر والے مجھے مروا دیتے تھانوں میں بھجوانے کے بعد، میرے اوپر جو جھوٹے کیسز بنوائے ہیں اور سب کچھ کیے، اور آپ کے اسپوکس مینز وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں میرے پہ گندی زبان آپ کرواتے ہیں۔ اللہ کے لیے رحم کریں، ہم بھی آپ کی بیٹیوں کی طرح ہیں۔ اگر مریم نواز آپ کی بیٹی ہے تو عائشہ